بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی کے معلم کا جو پیج نمبر 100 ہے مکتبۃ البشریٰ کی شائع کردہ، اس میں ایک مشق ہے اسماء الاستفہام ہی کے سبق میں، اور یہ مشق ہے مشق نمبر 12 جیم کے بعد۔ اس کا کوئی نمبر نہیں ہے لیکن اس کی ہیڈنگ ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ ترجمہ عربی ہے۔ ہاں بالکل ہاں، یعنی اس کو ہم یوں کہیں گے کہ جیسے اعرب الی العربیہ یا پھر ترجم فی اللغۃ الی اللغۃ العربیہ۔ تم کون ہو؟ صحیح ہے، سب سے پہلے تم کون ہو؟ جی حضرت بتا دیں۔ من انت، جواب دے دیں۔ جناب میں حامد ہوں۔ جناب میں حامد ہوں۔ انا حامد ہوں یا سیدی؟ بالکل ٹھیک ہے، یا سیدی شروع میں بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، ایک ہی بات ہے، یا سیدی انا حامد۔ اچھا اب اگلا آپ پڑھ دیں، موبائل پہ جو بہن ہے ہماری۔ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ہاں تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ہاں میرے والد کا نام حسن ابن علی ہے۔ اسم ابی حسن ابن علی۔ حسن بن علی نہیں، علی گن یہ یہاں الف نہیں آئے گا۔ اس کے کچھ قواعد ہیں کہ ابن کا الف آتا کب ہے کب نہیں آتا۔ حسن بن علی گن، ٹھیک ہے، حسن بن علی گن، ابن جو لکھیں گے بغیر الف کے لکھیں۔ اسم ابی حسن بن علی گن، یہی پڑھا ہے آپ نے؟ اعراب کیا پڑھے تھے آپ نے؟ تو ابن کو آپ پیش پڑھ دیے کہ زیر پڑھ دیے؟ پیش آئے گا کہ زیر آئے گا، اور کیوں آئے گا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے اس کی پیش آنے کی؟ صفت ہو رہا ہے حسن کی، اور علی کو زیر کیوں آئی؟ ہاں اچھا حضرت آپ نے کیا بنایا صابر صاحب؟ مسمو ابی کا اور اسمو ابی یہ۔ اچھا اب اگلے پہ آ جائیں، اگلے آپ کی باری ہے۔ عبد الرحمن کے کتنے؟ عبد الرحمن کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ اس کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں۔ ہاں تو حضرت میں نے دو طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایک ہے پہلے کم بنینا و بناتن لعبد الرحمانی۔ اب آپ مجھے بتائیں، کم بنینا و بناتن اگر آپ نے کر دیا، بنینا کو بھی حالت جری میں کیا، بناتن کو بھی حالت جری میں کیا، تو یہ سوالیہ کم ہوا کہ خبریہ ہو گیا؟ خبریہ ہو گیا ہے۔ نہیں تو یہ حضرت یہ حالت اس میں ہے نا، یہ نسبی میں ہے۔ اچھا آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ اونا اینا ہے نا، یہ تو نسبی میں ہے۔ دیکھا آپ نے جواب، یعنی کہ حالت نسبی میں بھی تو یہی آتا ہے، اس لیے آپ نے رکھا ہے کم بنینا و بناتن۔ اچھا صحیح ہے، یہ ایک ہو گیا۔ اور اچھا آپ نے کیا بنایا؟ میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں۔ جی آپ بتائیے آپ نے کیا بنایا؟ کم عبد الرحمانی من الاخوانی والرحمن۔ کم عبد الرحمان آپ نے کہا؟ کم عبد الرحمانی۔ عبد الرحمان نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، اچھا اس کو درست کرنا پڑے گا۔ دوسرا میں نیچے اس میں تو کچھ بن رہا ہے، وہ ابھی میں دوسرا تو پہلے دیکھتا ہوں، پہلے ایک ایک بتا دیں۔ ہاں آپ بتائیے ذرا، آپ نے کیا بنایا موبائل پہ؟ دیکھیں کم، پہلی تو بات یہ کہ کم ولدان ہی بولیں، جب نکرہ ہے تو دو زبر لگانی ہے۔ کم ولدن لی عبد الرحمن و کم بنتن لہو، یوں کہا ہے نا آپ نے۔ اب اگر ہم یوں کہہ دیں، دیکھیں اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں بنانے کے، یہ بھی آپ کا صحیح مانا جائے گا، کوئی غلط نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ یوں بھی کر دیتے ہیں نا کم ابنن و بنتن لی عبد الرحمن، تو وہ خود ہی مانا یہی ہوتا ہے کہ کتنے لڑکے اور لڑکیاں ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، کم ابنن و بنتن لی عبد الرحمن، دو مرتبہ کم بھی کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دو مرتبہ بھی کہتا ہے جیسے انہوں نے کہا تو کوئی حل نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن حضرت کم عبد الرحمن ابنن جو آپ نے کیا نا وہ نہیں ہوگا، یہ عبد الرحمن کے لیے تو لی عبد الرحمن بعد میں آ جائے گا، یہ جائے گا اینڈ میں، شروع میں آنا چاہیے کم کے بعد یہ۔ اچھا آپ نے کیا کہا ہے؟ کم لی عبد الرحمن، دیکھیں لی لگایا نا آپ نے، من البنین والبنات، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ والا جو آپ نے بنایا کم لی عبد الرحمن من البنین والبنات، اور یہ فل عربی اسٹائل میں آپ نے بنایا یہ والا۔ اور اب ایک اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے یہ اصل یہ ہے کم ابنن و بنتن لی عبد الرحمن، تو اس میں دیکھیں نا کم ڈبل آیا۔ اچھا ابنن آپ الف کے ساتھ لکھیں، کم ابنن اچھا کم ابنن و بنتن، کیونکہ اس نے لڑکے لڑکیاں الگ الگ پوچھا ہے نا، سوال میں کیا ہوا؟ الگ الگ، ہاں بس صحیح، تو کم ابنن و بنتن و بنتن لی عبد الرحمن۔ اور اس کا ایک اور میں آسان سا حل اگر آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں نے ابھی اپنے حساب سے صحیح بنایا ہے، لیکن ایک اور آسان سا حل میں بتاؤں، وہ یہ ہوگا کہ کم ولدن لی عبد الرحمن، کیا ہوگا؟ کم والدن یا اچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا کم ولدن کہنے کا؟ بچے کتنے ہیں؟ تو لڑکے لڑکیاں دونوں آ گئے، کیونکہ ولد کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکے لڑکیاں دونوں ہی آ گئے، کم ولدن لی عبد الرحمن۔ لیکن کیونکہ آپ چاہتے کم ہیں اولاد بھی کہہ سکتے ہیں، کم ہاں، اولاد، پھر آپ یوں کہیں گے کم اولاد عبد الرحمن۔ اگر آپ اس کو مضاف مضاف الیہ بنا دیں نا تو پیش دے دیں، اچھا کم اولاد استفہامیہ ہی میں نہیں، کم دیکھیں یوں کیا کہا میں نے، کم اولاد عبد الرحمن، اچھا
अच्छा अब्दुल اگر آپ اس کو مضاف عبد الرحمن کے کتنے بچے ہیں نا تو یہی کم استفہامیہ میں یہ ایک الگ سے قاعدہ یہاں نہیں لکھا ہوا کتاب میں ویسے ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر اس کو آپ پیج کے ذریعے کہتے ہیں کم اولادو عبد الرحمن، عبد الرحمن کے کتنے بچے ہیں، یہ بھی لکھ لیں، اور یہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا. کم مردن ہوگا تو عبد الرحمن ہو جائے گا. کم ولدن ہوگا تو لی عبد الرحمن ہو جائے گا. لام سے لی آنی چاہیے، کیونکہ لی کا مطلب کیا ہے کہ عبد الرحمن کے، تو آپ نے گویا کہ جھول کہاں گیا عبارت میں، آپ لی کو آپ نے ختم کر دیا، یعنی پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ کتنے بچے ہیں عبد الرحمن، یوں بن رہا ہے ترجمہ، کے کا ترجمہ نہیں آ، تو کے ترجمہ ڈالنے کے لیے لی لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے سارے، یہ صورتیں درست ہیں جو میں نے بتائی. تو آسان لفظوں میں کم ولدن لی عبد الرحمن کہتے ہیں، یا کم اولادو عبد الرحمن. دانش بھائی آگے دروازہ کھولیں، کم اسی طرح پھر بند کر دیجیے گا. یہ حضرت کو چیزیں صحیح میں آ رہی ہیں. تو لی جو ہے نا یہ آنا چاہیے اور اس کو بعد میں لائیں. کم کے بعد آپ نے اس اسم کو ذکر کرنا ہے کہ جو آنا چاہیے، اس کے بعد آگے آلم وسالنا چاہیے دانش. فضل حضرت کیا پوزیشن ہے کمر کی آپ کی؟ تو اب ہمیں چینج کرنی پڑے گی چیئر، تو ان کو یہ دے دیں. اچھا ہاں آپ آگے بتائیں. ہاں اس کا ایک بیٹا اور اچھا ایک ایک جواب سنتے ہیں نا ہم. ایسا کرتے ہیں کہ کون پڑھ کون رہا تھا پہلے دیکھو، آپ پڑھ دیتے ہیں، آپ جواب دیں. اس کا ایک بیٹا اور دو بیٹے. ہاں اس کا ہے یہ اس کا نہیں، اس کا. اس کا ہاں چلیں. تو لہو ابن واحد، واحد ابن نہیں ہوگا، ابن واحد. ابن واحد، ایک اور دو میں تو موصوف صفت ہوتا ہے نا. ابن واحد آگے، و بنتانی، اور دو لڑکیاں. دو لڑکیاں. اس کا ایک بیٹا تو صحیح ہے. اور اگر آپ صرف ابن بھی کہتے تو بھی صحیح تھا. لہو ابن و بنتان. اچھا آپ نے بس تھوڑا زور دے دیا، ایک ہی بیٹا اور دو بیٹیاں، یوں ہو گیا تو صحیح. آپ نے کیا بنا حضرت؟ سر لدئی ہے نہیں ہوگا اس کا، ہاں لدئی ہے بنا تو ولد واحد. نہیں لدیہ تو میرا ایک ہے. منٹ ان کو بول لینے دیں، ان کو بول لینے دیں جو ان کو ذہن میں، تاکہ اس کے بعد میں جب درستگی کروں گا تو صحیح میں آئے گا نا پڑھیں. لدئی ہا، لدئی ہا. دیکھیں پہلی تو بات حضرت یہ ہے کہ لدئی ہا جو ہے نا یہ مونس کی ضمیر ہوتی ہے، تو وہ مرد ہے کہ عبد الرحمن کی عورت ہے. اب صحیح میں ہے تو کیا ہونا چاہیے لدئی ہا کی جگہ. اگر آپ نے بنانا ہے بن سکتا ہے یہ، نہیں لدئی ہی لگائیں لیکن بن سکتا ہے، بس آپ ضمیر چینج کریں. لدئی ہی لہو لہو تو ہو گیا نا، آپ نے جو بنایا نا اس کے حساب سے صحیح کر رہا ہوں. لدئی ہاں نہیں لدئی ہی کر دیں بس. لدئی ہی، ہاں اس کے مرد ہے نا وہ تو لدئی ہی کر دیں. ہی یوں لکھیں گے، یہ دیکھیں گے لدئی ہی. حاضر یہ والا لدئی ہی، یہ مرد کے لیے لدئی ہی. تو یہاں لہو کی جگہ لدئی ہی بھی ہو سکتا ہے اس کا. ویسے تو لدئی ہی کا لفظی معنی تھا اس کے پاس، تو لدئی ہی کا معنی اس کے پاس بھی ہوتا ہے اور اس کا بھی ہوتا ہے. لدئی ہی بنا تو ولد واحد. اچھا اب آپ دیکھیں ذرا ترجمہ کیا تھا حضرت، ترجمے میں غور کیجیے صابری صاحب. اور بیٹے کتنے تھے؟ ایک تو ایک بیٹے کی عربی کہاں بتائیں، ولد واحد. اور دو بیٹیوں کے لیے بنات. تو بنات تو جمع ہے، دو کے لیے بنات تھوڑی بولتے ہیں. کیا کہیں گے دو کے لیے؟ لدئی ہی یا لہو. پہلے تو بات ہے کہ ایک بیٹا ہے نا، تو لہو ابن واحد یا ابن، صحیح ہے. و بنتانی تسنیہ بنانے کا طریقہ لگائے گا، آنی نہیں آئے گا یہاں، تو آنی آئے گا لہو ولدن لہو ابن و بنتانی. اب حضرت صحیح میں آیا آپ کو، آپ نے تسنیہ کو جمع میں لے لیں. یہ اس جگہ میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ کہاں تسنیہ رکھنا ہے، کہاں جمع رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. اچھا آپ نے کیا بنایا ہے موبائل پر، آپ بتا دیجیے. بالکل صحیح بنایا، دیکھیں ایک جیسا بنا آپ دونوں کا. آپ نے کیا بنایا حضرت؟ کچھ بنا کے لائیں. اچھا آپ صحیح. ہاں آپ کی باری. چلے اللہ آسانی سے. تمہارے سامنے تمہارے سامنے کون عورت کھڑی ہے؟ لمن النساء قائم امامک. اچھا آپ نے کیا بنایا، تمہارے سامنے کون عورت کھڑی ہے؟ یہ کون عورت کھڑی ہے؟ کون لکھا ہے، کون سی کیا ہے؟ تمہارے سامنے کون عورت کھڑی ہے؟ کون سی ہوگا بیسیکلی، کون سی ہوگا سیدھی بات. اچھا حضرت آپ نے کیا بنایا بتائیے. لمن النساء قائم امامک. اب رک جائیں. لیمن کا مطلب ہے کس کی، کس کی ہو گیا. لیمن کا معنی ہے کس کی، اسماء استفہام میں. اچھا پھر النسائی کا مطلب عورتیں. النساء پھر آگے کیا لکھا ہے آپ نے، لیمن النسائی کے قائم بعد امامک. قائمن بھی غلط ہے. بہت ساری غلطیاں ایسی عبارت میں. کس طرح ہے ابھی میں آپ کو عرض کروں گا. اب اس میں آپ نے اگر غور کیا ریکارڈنگ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کور ہو جائے گا. یہ بالکل غلط عبارت کا ترجمہ ہے. اچھا آپ نے کیا پڑھا، آپ بتائیے ذرا، یہ کہاں تک پہنچی ہے دیکھ لیتے ہیں. آپ پڑھیے، آپ بتائیں موبائل پہ. ایتو مرأتن. ہاں اچھا ایتو مرأتن. آگے امامکا. امامکا میم کو جو نا، امامہ کی میم کو زبر آتی ہے، صحیح. ایتو مرأتن
قائمۃ امامک. دیکھیں آپ دونوں کا ایک سیم بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح جا رہے ہیں, راستے پر بالکل ٹریک پہ چل رہے ہیں. ایۃ مرأۃ قائمۃ امامک. اور آپ نے اور بھی کچھ بنایا ہے کیا اس کا؟ انہوں نے تو 2 آپشن بنایا عبد الوہاب بھائی نے ہمارے. میں نے پہلے من سے کیا تھا جی وہ اچھا تو دیکھیں عبد الوہاب بھائی نے ماشاء اللہ ایک اور بنایا ہے, وہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے بنایا ایۃ النساء قائمۃ امامک. کیا بنایا؟ ایۃ النساء. نسائی کیوں لے کر آئے اب آپ بتائیں. آپ نے یہ جمع کہاں سے آ گیا بھائی؟ ایۃ مرأۃ تو سمجھ میں آتا ہے کون سی عورت کھڑی تھی. معرف باللام کے ساتھ جمع ہے. ایتو کے مضاف الیہ جو ہے معرف باللام آئے گا جب جمع ہو. جب جمع ہوگا تو معرف باللام بھی آ سکتا ہے, معنی وہی دیتا ہے. یہ قاعدہ انہوں نے اپلائی کر دیا اسماء استفہام کا جو میں نے پڑھا تھا. ایۃ النساء قائمۃ امامک. کون سی عورت کھڑی ہے تمہارے سامنے. اب دیکھیں ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں حل اس کا ایک اور بھی ہو سکتا ہے. عبارت کیا ہے تمہارے اس سامنے. چیز میں؟ جب اگر یہ گرفت کر لیں نا حضرت, یہی مسائل ہیں عبارتوں پڑھنے کے لیے. آپ عربی عبارت بھی صحیح پڑھیں گے کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں صحیح اس کو. تو آپ اگر ہم ان کو ریڈنگ پر لے کر آتے ہیں دیکھیں کیسے چل رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا تمہارے سامنے کون عورت کھڑی ہے, اس کو کون سے بھی ہم بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہیں اب دیکھیں اس کو آپ یوں بھی بنا سکتے ہیں. من کیا کہیں من تلک المرأۃ قائمۃ امامک. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ کون عورت کھڑی ہے جو تمہارے سامنے, مطلب کون عورت کھڑی ہے تمہارے سامنے. تو یہ من اس طرح آ سکتا ہے حضرت, لیکن لیمن نہیں آئے گا نا. پھر حضرت ایک اور بات دیکھیں, جیسے آپ نے بنایا لیمن النسائی, یہ تو بالکل یعنی اس کا اسٹرکچر جو ڈھانچہ ہے نا, جو قواعد ہے وہ بالکل ٹوٹے ہوئے. لیمن النسائی نہیں آ سکتا. کس کی عورت ہے؟ اچھا پھر قائمون آپ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ عورت کی بات ہو رہی ہے, قائمون مذکر لا رہے ہیں. خبر بھی تو مؤنث آئے گی نہیں آئے گی. یہ تمام چیزیں. تو یہ ترتیب میں ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا ہے. ایۃ مرأۃ یا ایۃ النساء قائمۃ امامک. یہ ہو گیا. وہ میرے آگے ہی ہاں وہ میرے بھائی کی بیوی ہے. کیا بنایا حضرت آپ نے؟ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے. میرے بھائی کی زوجۃ اختی. اور دوسرا آپ نے کیا بنایا؟ یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے. کون عورت ہے؟ زوجتو. اصل واو میرا منہ واو بھول گیا. چاہیے زوجۃ کیا ہے؟ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے. میرے بھائی کی بیوی. ہاں ہی زوجۃ آپ نے اختی بنایا تو بہن کی بیوی ہو گیا. اخی. اخی ہو گیا. یہ زوجۃ آپ نے کیا بنایا؟ اخی. اچھا اخی کے اندر تجدید آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا بنایا آپ بتائیے عربی میں موبائل پہ؟ اخی. بالکل صحیح جا رہے ہیں ابھی تک آپ ماشاء اللہ. اب اس کے بعد اگلا والا سوال جس کی بھی باری ہے وہ پڑھ دیں. یہ بڑا مشکل ہے. اس عورت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں بھائی. اس عورت کے ہاتھ میں ہاں بالکل صحیح بنایا ماشاء اللہ نے. ما فی یدیہا. اس عورت کے ہاتھ میں. اس عورت کا ترجمہ ہاں ضمیر سے آ جاتا ہے. پچھلی ریکارڈنگ میں میں نے کل پچھلے درس میں بتایا یہ. ما فی یدیہا. اس عورت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں ضمیر جب بولا نا تو اس عورت کا ترجمہ خود ہی آ گیا. تلک المرأۃ اور یہ وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں. ہاں کا مطلب ہی یہی. اچھا اور بھی آپ نے کچھ بنایا ہے اور بھی بنایا تو بتا دیں. ما فی یدیہا کیا؟ ذالکا امراتن کہاں سے آ گیا؟ اس کے ہاتھ میں یہی نہیں ذالکا امراتن نہیں آئے گا یہ. اچھا انہوں نے بھی وہی غلطی کر دی. وہی تلکا امراتن وہ عورت لکھا ہے نا, تو آپ لوگوں نے سب نے کیا کیا؟ ما تلکا فی یدیہا. اچھا آپ نے عورت کا تو نہیں ڈالا, لیکن تلکا کیوں آیا؟ یہ تلکا کہاں سے آ گیا؟ اس عورت. سمجھے نہیں آپ؟ یہاں لکھا ہوا کیا؟ اس عورت کے ہاتھ میں. تو اس عورت کا ترجمہ جو نا ہا ضمیر سے آ گیا. ہا کا مطلب کیا ہے؟ یا ہیا یا ہا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک عورت. وہ ایک عورت. تو وہی تو پورا آتا رہا ہے. وہ کا بھی ترجمہ آ رہا ہے. صحیح. تو اب آپ یہ کہنا ہے اس ذالک المرأۃ یہ تلکا یہ سب غلط ہے. اس کا مطلب اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی سب سے. آپ نے حضرت کچھ بنایا؟ اچھا تو دیکھیں اس کا میں آسان سا طریقہ بتاؤں. ماں یہ یہاں پہ بھی یہ یدا کی الف کیوں آ گئی حضرت؟ میں نے یہ لکھا تھا یہ اس عورت کے ہاتھ میں کیا ہے بس. اچھا مجھے آپ سے سوال بھی کرنا تھا کہ یہ آئے گا یا یہ آئے گا. اب دیکھیں یا دونوں نہیں آئیں گے. یا تو یہ آ سکتا ہے ما فی یدیہا کا مطلب ہوتا اس کے ہاتھوں میں کیا ہے. دونوں ہاتھوں میں. یدینی تھا نا, دونوں ہاتھ تو نہیں بولا یہاں, تو نارمل پوچھا ہے. تو ما فی یدی ہا ہوگا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے؟ یدی ہو ہی آئے گا. یا پھر کہیں ما فی یدیہا. کیا کہیں؟ ہاں بس ما فی یدی ہا یہ عربی بن گئی. اور ایک اور بھی بن سکتی ہے ماذا فی یدیہا. کیا ہو سکتا ہے؟ ما اور ماذا ایک ہی معنی میں. ماذا فی یدیہا اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما فی یدیہا اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ بن گیا. اسی طریقے سے ایش بھی آ سکتا ہے. ایش فی یدیہا. کیا؟ ایش فی یدیہا اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ہوگا. لیکن یہ ساری گڑبڑ ہو گئی. اس کو آپ نے سب نے درست کرنا ہے. اس عورت کا ترجمہ ہا ضمیر میں موجود ہے. یہ سارا ترجمہ آ گیا. ما فی یدیہا کیا ہے؟ اس عورت کے ہاتھ میں. دیکھیں ترجمہ بھی بنتا ہے. اب جواب ذرا پڑھ دیں. اس کے ہاتھ میں کپڑے ہیں. سیا نہیں ہوتا, سیابن ہوتا ہے. سا کو زیر دیں.
فی یدیہا ثیابن ہو گیا. فی آپ نے لکھا فی یدیہا ثیابن، یہ بھی صحیح ہے، تو پھر ہو جائے گا اس کے ہاتھوں میں. تو فی الحال آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فی یدیہا ہوگا، یوں ہوگا. فی یدیہا ثیابن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کپڑے کہنا ہے تو ملابس بھی ہو سکتا ہے. فی یدیہا ملابسو، پھر ملابسو ہوگا، ایک پیش آئے گی. جدید عربی میں آج کل ثیاب بھی آتا ہے، دونوں صحیح ہیں. ملابس یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ملابس جاہزہ ریڈی میڈ یعنی کپڑے، ہاں گارمنٹس وغیرہ اس کے لیے ملابس. تو فی یدیہا ملابسو، ملابسو ایک پیش اس لیے کہ مفاعلو کا وزن غیر منصرف ہے، مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور فی یدیہا خبر مقدم ہے. اب آگے آئیں. وہاں کتنے آدمی کھڑے ہیں؟ وہاں کتنے آدمی کھڑے ہیں. جی کس کی باری ہے حضرت؟ آپ کی ہے. آپ کی ہے. جی. اچھا آپ یہ کم اولئک الرجال، کم اولئک الرجال قائمون هناك. کم رجال قائم ہونا کا، ہیں کم رجال قائم ہونا کا. کم رجال. اچھا آپ بتائیے ذرا، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کم رجل کیوں پڑھ دی ہے بھائی؟ آپ پیش کیوں پڑھ دی ہیں کم کے بعد؟ نہیں یہ سوال ہے کہ خبر ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. استفہام. تو کم خبریہ کہاں سے آ گیا یہاں پر؟ کم رجال اور کم خبریہ کے بعد بھی زیر آتی ہے، پیش تھوڑی آتی ہے. یہ تو سبھی گڑبڑ ہو گیا، سب نے گڑبڑ کر دیا تینوں نے. کم رجال قائم کم ہونا کا، ہے کم رجال قائم ہونا. یہ بھی غلطی ہے نا. کم استفہامیہ کے بعد زبر آتی ہے، کم رجال، اور اس کو مفرد رکھے نا. کم رجولن قائم ہونا کا، کتنے آدمی وہاں کھڑے. کم رجولن قائم ہونا کا. آپ کا بہرحال جملہ پھر بھی قریب تھا، صرف پیش کی غلطی آ رہی نا. تو کم رجولن کرنے اور رجال کی جگہ رجل کرنے. کم رجولن قائم ہونا کا. ہاں. یا پھر آپ بولے کم من الرجال قائمون ہونا کا، پھر من حرف جر لگا دیں اور اب جمع لیں الف لام لگا کر. کم منصوب اور واحد ہوتا ہے. ہاں یہی تو میں نے بتایا نا، وہی کہا تھا نا. کم رجولن کر دیں یا پھر کم من الرجال قائمون ہونا تو کا. کم کے بعد جمع نہیں آ سکتی. مطلب دیکھا میں نا انہوں نے کہ کم کے بعد اسم کو واحد رکھیں. ہاں اور اگر جمع بھی لے کر آ رہے ہیں یعنی تو من وغیرہ لگے گا، وہ اسٹائل میں بنتا ہے. صحیح ہے نا؟ سب منصوب اور واحد ہوتا ہے. صحیح ہے نا. کم پھر ہم تو اس طرح وہ خود ہی جمع کے معنی دے دیتا ہے. کم رجولن. اور اولائکا کہنے کی ضرورت ہی نہیں نہیں تھی. ہے. اولائکا کا مطلب کیا؟ وہ آدمی. تو اشارہ کہاں ہے؟ نہیں ہے. تو کم رجولن. اچھا اب جب رجولن ہوگا نا، کم رجولن، تو آگے کیا ہو جائے گا؟ قائمون کی ضرورت ہی نہیں ہے. قائمون مفرد ہے نا بھائی اس کے بعد سے. کم رجولن سوری قائمون ہونا کا. وہاں اب یہ ہونا کا صحیح ہے آپ کا اپنی بات. آپ نے بھی ہونا کا لگا صحیح. اچھا آپ نے کیا کہا تھا؟ دوبارہ پڑھ کے بتائیں. کم ہاں چلیں بھائی. اس کے بعد جواب پڑھیں. وہاں 5 آدمی کھڑے ہیں. صحیح ہے. 5 آدمی ہیں تو آپ نے تو 50 کر دیا، 50 ہو گیا. خمس رجال قائم ہونا کا. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بالکل. چلے بھائی ایک تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد 50 کے بعد اشخاص بھی نہیں آتا، مفرد ہی آتا ہے. شخصن ہونا چاہیے ہے. یہ قاعدہ ہے کہ دہائیوں کے بعد جو معدود آتا ہے وہ شخص اور پھر زبر. شخصن زبر جاتی ہے یوں لکھیں گے الف کے ساتھ. ایک بات یہ لیکن یہ ہے کہ اب آپ بتائیں ذرا 5 آدمی کھڑے ہیں. جی حضرت آپ نے کیا بنایا صابر صاحب؟ خمس میں بتا دوں. ایک منٹ پہلے ان کو بول دیں. ہاں خمس آپ لکھ دیں. ہاں بھائی ہاں. رجل قائم ہونا. خمسہ رجل قائم ہونا کا صحیح ہے. آپ ابھی آپ اس پر آپ بتائیے بھائی موبائل پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہاں پر 5 آدمی کھڑے ہیں. زور سے بولیں ذرا دوبارہ. یہ آپ نے بھی غلطی کر دی. قاعدہ تو صحیح لگایا، انہوں نے صرف اعراب میں غلطی کری ہے. ایک جگہ آ کر پھر یہ قاعدہ چوک گیا ان سے. اچھا آپ نے بھائی بنا دیا انہوں نے. ہونا کا خمسۃ رجال قائمون. صحیح ہے یہ آپ نے کیا ہے نا. ہونا کا خمسۃ رجال. حضرت خمسۃ رجل نہیں ہوگا یا خمسہ رجل نہیں. یہ قاعدہ ہے 3 سے لے کر 10 تک کا کہ معدود جو ہوگا وہ جمع مجرور ہوگا. آپ نے بس یہ بہن نے غلطی کری ہے کہ انہوں نے پیش لگا دیا زیر کی جگہ. تو خمسۃ رجال صحیح ہے. اور اب ذرا میں آپ کو کچھ چیزیں اور سمجھاؤں. دیکھیں جب ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے آپ نے اردو کے حساب سے آپ لوگ چلیں. کیا لکھا ہوا ہے یہاں دکھائیں. وہاں 5 آدمی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہونا کا خمسۃ رجال قائمون یہ ہو تو صحیح رہا ہے، لیکن آپ اس کو یوں بنائیں انداز میں. یہ جو ہونا کا ہے نا ان کو سائڈ میں کر دیا کریں. اس کو یوں بنائیں خمسۃ رجال. کیا کہیں؟ تو دیکھیں یہ مبتدا بن گیا. قائمون کھڑے ہیں. ہونا کا وہاں تو بات وہی ہے وہاں 5 آدمی کھڑے ہیں. عربی اسٹائل لے کر خمسۃ رجال قائمون ہونا. اگر آپ یوں بھی کہا ہونا کا خمسۃ رجال قائمون تو وہ بھی صحیح بن جائے گا. بہرحال یہ آپ کا صحیح ہے اگر آپ اس کو خمسۃ رجال کر دیتے تو خمسۃ رجال قائمون ہونا کا. اب یہ سارے قاعدے گنتی والے چوب رہے ہیں. ان چیزوں کو ذرا خیال کرنے میں انہوں نے پیش لگا دی، آپ نے جو ہے اس کو الگ ہی کر دیا تھا. اس طریقے سے غلطیاں نہ. اب آگے چلیں. اچھا یہ اوپر جو تھا وہ
نہیں میں نے یوں کہا کہ آپ یوں کہیں خمسۃ رجال قائمون، تو یہ مبتدا خبر ہو گیا، 5 جانے کھڑے ہیں. ہونا کا وہاں پر، یہ ہونا کا وہاں یہاں والی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سائڈ والی ہی ہوتی ہیں. یا تو اس کو بالکل شروع میں یا اینڈ میں کر دیں. تو جب بھی میں نے کہا شروع میں بھی لگاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا ہوگا ہونا کا خمسۃ رجال قائمون یا پھر خمسۃ رجال قائمون ہونا کا، یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا اگر خمسۃ رجال اس طرح بھی اس طرح بول سکتے ہیں رجال و خمسۃ، یوں نہیں کہتے، نہیں کہتے ہیں. تو یہ گنتی پہلے آتی ہے. سارے قاعدے آپ کو پڑھائے تھے صحیح. کہ پہلے گنتی آتی ہے 30 سے لے کر 10 تک میں، سب بتایا تھا میں نے. 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی پہلے آئے گی. اچھا وہ مضاف کی حیثیت میں ہوتی ہے تو ایک زبر ایک زیر ایک پیش آ سکتی ہے، اور معدود بعد میں آتا ہے. یہ سب ہم نے چیزیں پڑھی. سے رٹا مارنا. یہ تو رٹے والی چیزیں ایک مرتبہ یاد کر لیں تو یہ غلطیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. چلیں اوپر والا جو تھا وہ کتنے آدمی کھڑے ہیں، اس میں کم رجولن قائمون آپ نے بتایا تھا، قائمون. یا اس میں قائمون لکھا ہے، دونوں سے دکھائیں سب سے اوپر. کہاں پر ہے؟ نہیں صحیح نہیں ہے، کم رجولن ہوگا. ہم رجولن سے یہ قائمون کی بات کریں. اچھا رجولن میں نے بنایا ہوا ہے. ہاں تو نہیں یہ میرے سے رہ گیا، قائمون ہوگا، قائمون ہو جائے گا خود. صحیح ذرا مطلب اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ سب باقی تھی. میرا تو ذہن یہ تھا نا اس کو گائیڈ بک بنا کر ہم کیا کریں گے، اس کو نکالیں گے تو اس سے پہلے پروف ریڈنگ کروں گا. تو بس یہ رکھا ہی رہ گیا کام. یہ ایک ایسی ہی طالبہ تھی جو بہت ذہین ہے ماشاءاللہ، بہت ذہین بچی تھی. یہ میرے پاس پڑھتی تھی یہ طالبہ. تو اسی علاقے میں جب خواتین کی بے کلاس ہوتی تھی اس نے یہ سارا کام کیا، دوسرے حصے تک کا اس نے سارا بنایا اور یہ سارا لکھ کر میرے کو سنا دیا ماشاء اللہ. پوری گائیڈ بہت محنتی تھی وہ لڑکی. ہمارے مطلب یہ کمیونٹی کی خاتون تھی، اوپر ہی میں ہمارے دوست کی بیٹی ہے. خمسۃ رجال قائمون ہونا کا. اب اگلا پڑھیں. میری باری ہے؟ جی آج کتنے لڑکے حاضر ہیں؟ کتنے لڑکے آج حاضر ہیں؟ اس کی باری ہے. کم بلدان حاضر اليوم؟ کم نہیں اگر کم آپ سوچیں، آپ ذرا دیکھیں کم ولادانی کا ہے نا، تو ولادانی کا مطلب ہوتا ہے 2 لڑکے. تو آپ کہہ رہے ہیں کتنے 2 لڑکے حاضر ہیں آج؟ سمجھ میں یہ بات کہاں چھوٹ کہاں رہے ہیں، غلطیاں کیا ہو رہی ہیں، وہ غلطی کو سمجھ کے اس کو صحیح کرنا ہے. اچھا آپ بتائیے بھائی موبائل پہ آپ نے کتنا کیا لکھا ہے؟ دوبارہ بولیں. کم کیا آپ نے کہا ہے؟ کم اچھا ہاں تو آپ نے طالب بنا دیا. چلے صحیح ہے، لیکن ولدن صحیح ہے، لڑکے ہیں نا. تو کم اولاد نہیں ہوگا، ولد ہوگا. حضرت وہی بات کم استفہامیہ کے بعد مفرد لکھے ہیں. کم ولدن پھر حاضرون ہو جائے گا اور پھر الیوم ہو جائے گا. صحیح ہے آپ کا، ان کا صحیح تھا. کم ولدن حاضرون الیوم. بلدان کی ایک ہوتی ہے. ہاں پھر ولدانی کے اندر بھی 2 غلطیاں کیوں ہے؟ غلطی ہے کہ کم کے بعد ولدانی تو آ ہی نہیں سکتا. اس سے نہیں آ سکتا کہ اس کو حالت نصبی میں رکھنا ہے. اور تثنیہ کی حالت نصبی کب آتی ہے؟ آئینی سے آتی ہے. اب یہ اسم کے اعرابی حالتوں والے سبق کو آپ کو صحیح دہرانا پڑے گا. اگر وہ صحیح سے ہو گیا اور وہ جو ریکارڈنگ سے اگر وہ آپ نے سمجھ لی نا صحیح سے، تو یہ ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. کم ولدن حاضرن الیوم، یہ یہاں پر تھوڑا سا وہ، لیکن بہرحال اس میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے غلطیاں، کیونکہ سادہ سا جملہ ہے میرے حساب سے، تو بہت ہی سادہ جملہ ہے. کم ولدن، کم استفہامیہ، اس کے بعد کیا لے کر آنا ہے؟ زبر لے کر آنا ہے. اتنی واضح بات ہے. واحد اصل قواعد جو چوکتے ہیں نا آپ لوگ، قواعد جو ہم نے پڑھے نا اس کو آپ فالو کریں. عربی بنانے سے پہلے جو آپ دیکھیں قاعدہ کون سا لگ رہا ہے اردو میں، کم کتنے لڑکے، اس کا مطلب یہ سوالیہ کم ہے. فوراً سبق کھولنے کم سوالیہ والے کو ابتدان میں بتا رہا ہوں مشق کے لیے، اس کو دیکھیں، دہرائیں، بار بار رٹا ماریں. 4-5 مرتبہ ہوگا وہ یاد ہو جائے گا تو اس میں آپ کر لیں گے. پھر آپ عربی بنائیں. جو ڈائریکٹ عربی بنانے جاتے ہیں نا اور قاعدہ یاد نہیں آ رہا، یا تو قاعدہ آپ کو خود ازبر ہو، یاد کرنے کی کوشش کریں اس کا قاعدہ کیا لگ رہا ہے جو میں عربی بنانے جا رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ عربی لگائیں کہ یار یہ والا قاعدہ لگ رہا ہے، اس قاعدے کی بنیاد پر میں نے یہ عربی بنائی. اور اگر آنکھیں بند کر کے ڈائریکٹ عربی بنانے جا رہے ہیں تو پھر وہ غلطیاں ہوں گی. اب آگے چلیں. آج 30 لڑکے حاضر ہیں. جناب یا سیدی. اچھا ہاں بھائی کس کی؟ آپ کی بات ہے، جواب پڑھ دیں. یا سیدی سلاسون بلدن حاضر اليوم؟ سلاسو تو 3 ہو گئے. سلاسون. سلاسونا ہاں اچھا یوں ہوگا. نون کی آواز یہاں کیا کیا دوبارہ بولیں. یا سیدی سلاسون ولدون حاضر اليوم. اب دیکھیں ولدونا تو کوئی لفظ ہی نہیں بلدن سلاس اب بلدن ہے نا. دیکھیں نا اب آپ کو خود آپ صحیح میں آئی غلطی کہاں کی ہے. سلاسونا ولدن ماشاء اللہ. سلاسونا ولدن حاضر اليوم. حاضر بھی نہیں ہوگا. حاضر نہیں ہوگا. سلاسونا جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے. جب مبتدا جمع ہو تو خبر کیا آئے گی؟ واحد. ہاں جمع آئے گی. جمع آئے گی نا. مبتدا جب جمع ہے تو خبر کیا آئے گی؟ جمع آئے گی. واحد تھوڑی آئے گی. صحیح ہے نا. تو اب جمع کے لیے کیا بنانا پڑے گا؟ سلاسونا ولدن حاضرون. کیا ہو جائے گا؟ ہاں یہ صحیح ہے یہ جو بنایا تھا. الیوم سلاسونا ولدن ہو گیا. اب یہ بھائی خبر تو 30 کی آ رہی ہے نا، 30 لڑکے ہیں نا. سلاسونا کے بعد تو یہ آئے گا واحد. یہ کیا آئے گا؟
सलासूना के बाद तो वाहिद आएगा, तवज्जो से सुनने वाली बात। कहाँ है, हाजिरुन लिखा। कहाँ है? बस अब आप रोजाना ये खोल के बैठ जाया करें, अच्छा है प्रूफ रीडिंग होती रहेगी। है सलासून वलदन हादिरून यौम, हादिरून यौम, तो ये हो गया हादिरून तो आप ये बोला कि मैं कभी भी काम करके नहीं आऊँ। अल्लाह ना करे। अल-यौम सलासून वलदन हादिरून, ये भी सही है, लेकिन मैंने क्या बताया था, अल-यौम हुना, हुना का उसको एंड में ले जाए, तो आप कह रहे हैं सलासून वलदन हादिरून अल-यौम, 30 बच्चे आज हासिल हैं, सलासून वलदन हादिरून अल-यौम। इस तरीके से आपने सबने बना लेना। अच्छा आपसे तो पूछा ही नहीं आपने, आपने क्या बनाया इसका? आज 30 लड़के हाजिर हैं, क्या बनाया था आपने? अच्छा हादिरूना कर दें, बस सही है, तो अब वो सेटिंग कर लीजिएगा, अल-यौमा को बाद में कर लें। अगला भाई अब किसकी, मन दौरू मन किसकी बारी है? हाँ पढ़ दें आप, मोबाइल पे आपकी बारी है। हाँ हाँ हाँ, इसको ये किया करें, नहीं झाली सुन नहीं आएगा, वो उल्टा हो जाएगा। अच्छा आपने क्या बनाया, लिमादा कायमू का, ये कायमू का क्या चीज़ है भाई अब्दुल वहाब भाई? तुम, कायमू का मतलब हो गया तुम एक मर्द का खड़ा होने वाला, तुम खड़े हो। नहीं तो अंता आना चाहिए ना जो उन्होंने बनाया, तो बिल्कुल ही मतलब अरबी बन गई, यानी कायमू का कहाँ से आ गया? तो किताबों का है, जैसे आप कहते हैं तुम एक मर्द की किताब, तुम्हारी किताब, तो तुम्हारा खड़ा होने वाला बंदा कोई भी एक, इस तरीके से ये बनाया। और इमुन अंता, रुक जा अभी मैं आ रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ। अब इन चीज़ों को भी थोड़ा समझे। देखिए उर्दू में क्या लिखा है, तुम क्या लिखा क्या था, महमूद तू यहाँ क्यों खड़ा है। अब देखें तू यहाँ क्यों खड़ा है ना, तो आपने ये बनाया था या महमूद, सही है, या महमूद दोनों आ सकते हैं। अच्छा लीमा अंता काइमुन हुना, लीमा सवालिया हो गया, अंता मुब्तदा हो गया, ज़मीर मारफा है मुब्तदा, काइमुन नकिरा है, उसको बाद में लेकर आए। पहले मुब्तदा आता है कि खबर, काइमुन तो खबर है ना, तो आपके सेटिंग चलानी है। लिमा या लिमादा, लिमा भी हो सकता है, शॉर्ट हो जाता है ना लिमादा, कायदा पड़ा था लिमा, लिमन भी हो सकता नहीं लिमन नहीं आता, याद है मैंने आपको कहा ना हजरत, अब आपने पकड़ के लिमन नहीं आ सकता। लिमा अंता काइमुन होना, तो यहाँ क्यों खड़ा है, लिमा अंता काइमुन होना, तो यहाँ क्यों खड़ा है। तो या मोहम्मद में आखिर में लगा के उसको क्या चीज़, या मोहम्मद आखिर में या हाँ आखिर में भी आ सकता है, इसका इतना मसला नहीं, ठीक है। या महमूद लिमा अंता काइमुन होना, अब लिमा कर दें या लिमादा कर दें, अंता काइमुन होना, यूँ हो जाएगा फिर। उसके बाद आगे क्या है, जवाब ज़रा पढ़ दें। हाँ आप पढ़ दें, हाँ सही है। दरूरिया पढ़ेंगे, इसको पढ़ के बताएं। नहीं इस तरह नहीं होगा, आप पढ़ के बताएं, आप पढ़ने में गलती करिए। अना काइमुन लिअम्रिन दरूरिय्यिन, हाँ लिअम्रिन दरूरिय्यिन, लिअम्रिन दरूरिय्यिन, आपने भी यही बनाया दरूरिय्यिन। अच्छा कोई बात। अना काइमुन लिअम्रिन दरूरिय्यिन, या के बाद तजदीद लगाएं, 2 जेल लगाएं, लिअम्रिन दरूरिय्यिन, आप ये बिल्कुल सही आपने बनाया। अब उसके बाद आगे आ जाइए, ये हाफिज होने का फायदा हो गया आपको। चले भाई अगला, ये किताब कितने की है। हाँ ये किताब कितने की है। अब अरबी क्या बनाई है, लेकिन किताबी हाज़िर, हाँ क्या बिकम किताबी हाज़िर, बिकम तो आप सही लेकर आ गए। हाँ अब इनकी गलती जरा आप सही कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी बिकम हाज़िल किताब, देखा इसमें इशारा क्यों पहले किया, अच्छा ये इस तरह क्यों किया आपने, ये भी बता दें कायदा। ये जो इशारा लई से इससे पहले आता है, इसमें इशारा पहले आता है जब वो मुरब्बिल नाम, मुशामिल जब मुरब्बिल नाम हो तो इसमें इशारा पहले। अच्छा आपने क्या बनाया भाई मोबाइल पर, क्या है, नहीं कम नहीं आएगा, मैंने कल भी पढ़ाते हुए बताया था कि कम का मतलब होता है कितनी, तो कितनी किताबें ये, तो कितनी नहीं है, कितने की है, तो की के लिए भी लगाना पड़ेगा। बिकम हाज़िल किताब, आपका सवाल सही है, अगर बिकम हाज़िल किताब बू आएगा ना, हाँ कम का जो नस्बी हाजत है, कम का जो असर आता है वो हाजा पे है और वो मबनी है। नहीं यूँ नहीं है, असल में जब आपने कहा ना बिकम हाज़िल किताबू, क्या कहा, बिकम हाज़िल किताबू, तो ये जो हाज़िल किताबू है ना ये बन गया मुब्तदा मौखर, ठीक है, और बिकम जो है ना ये खबर है। सही, तो और ऐसा भी होता है कि बी कम है ना कितने की,
یہ کتاب ہے تو وہ کتنے کی بس خبر ہے، بھی کم یہ خبر ہے، وہ مبتدا مؤخر صحیح، تو وہ کم کا پھر فارمولا لگتا ہی نہیں. وہ نہیں لگ رہا نا. اگر ہم کہتے ہیں نا کتنی کتابیں تو پھر ہم کہتے ہیں کم کتابن، صحیح. اس طرح کر کے آتا بیکم حاضل کتاب. اچھا آپ نے کیا بنایا کم، آپ دیکھیں انہوں نے بنایا ہے جدید عربی والا جو نوٹ تھا اس کو لے لیا انہوں نے، کم سعرو حاضل، آگے کیا ہے؟ کتاب. اگر آپ اس کو صرف زیر دے دیتے تو بڑی زبردست عربی آپ نے بنا دی ہوتی. پھر مارکس کاٹ. کیا وہ کم؟ یہاں پر انہوں نے عربی بنائی ہے کم سعرو حاضل کتابو. سعر کہتے ہیں جدید عربی ریٹ کو، پرائز کو سعر کہتے ہیں. صحیح ہے، تو کم سعرو، اب دیکھیں سنیے گا، سعرو حاضل کتابی. یہ جملے اس میں نہیں ہے اس کا میں. جملہ اسمیہ ہیں لیکن آپ ترجمہ ذرا مجھے بتائیں اچھا اب آپ کتنے کی، یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، صحیح میں آیا، یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا. کم سعر ھذا الکتابی، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے. اب پھر ایک اور سوال کرنا چاہیے تھا آپ کو، کم کے بعد یہاں آپ نے پیش کیوں دی، کم استفہامیہ کے بعد تو خبر آتی. یہ بھی وہی وجہ ہے کہ یہ مبتدا مؤخر ہو رہا، کم ہی خبر ہے خالی. اچھا یہ تو کم سعر ھذا الکتابی، ہاں تو وہ نوٹس کا آپ نے بنایا لیکن یہاں آپ سے یہ ایک وہ ہو گیا، تو بہرحال کم سعر ھذا الکتابی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں تھوڑی سمجھنے کی ہوتی ہیں. یہ بن گیا زبردست. یہ اس کی ترکیب پھر سے ذرا بولیں. میں نے یہ کہا کہ سعرو حاضل کتابی مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن گیا، اور کم جو ہے نا یہ خبر ہے اکیلا. شعر اور ہادہ مل کے مبتدا بنا. ہاں نا، سعرو حاضل کتابی، اس کتاب کی اس کتاب کی قیمت کتنی ہے، کتنی ہے خبر ہو گیا، کم خبر ہو گیا، یہ خبر ہو گیا. حاضر کتاب وہ اس میں اشارہ اور مشار ہے مل کر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ بن گیا سعرو مضاف کے لیے، اور پھر مضاف مضاف الیہ کا مبتدا بن گیا. کم سعرو حاضل کتابی، وہ بھی ہوتا ہے اس کتاب کی قیمت. تو یہ وہ آپ سمجھ گئے نا پوائنٹ، مضاف الیہ آپ نے لکھ دیا نا مضاف. صحیح میں ہے دانش بھائی، غور کریں اس میں جو میں نے بولا کم سعرو حاضل کتابی. اچھا آپ جواب پڑھے بھائی، کس کی باری تھی؟ میری بات. آپ کی باری تھی. چلے باریاں بھی یاد نہیں رہتی. یہ کتاب 5 روپے کی ہے. یہ کتاب 5 روپے کی، آپ نے بولا حاضل کتابو بھی خمستی روبی یتیم. اب آپ نے، آپ کا ڈھانچہ تو عبارت کا صحیح ہے لیکن قواعد کے اندر گنتی کے قاعدوں میں پھر آپ چوک گئے. ڈھانچہ آپ نے صحیح رکھا ہے، یعنی آپ کو اسٹرکچر یاد ہے لیکن کہاں غلطی ہو رہی ہے، اچھا گوگل ابھی سمجھ رہے ہیں آپ ٹھیک. کہ قواعد کے اندر غلطی کر رہے ہیں. اچھا آپ نے حضرت کیا بنایا، آدھا 500 روپیہ، ہاں 500 روپیہ ہو گیا، 500 روپیہ نہیں ہوگا. یہ کتاب 5 روپے ہو جائے گا. حاضر کتاب 500 روپیہ، یہ کتاب 5 روپیہ، وہی غلطی مطلب وہ. اچھا آپ نے کیا بنایا موبائل پر، 3 سے حاضر کتاب کو 50 روپیہ. گنتی کے آپ نے یہی بنایا تھا نا جو بتا رہی ہیں ہمیں آپ، کیا بتائیں. یہی بنایا تھا آپ نے، دوبارہ پڑھ کے بتائیں. چلیں حاضر کتاب کو 50 روپیہ. بھائی یہ آپ بولنے میں ایک جگہ آپ نے بھی غلطی کی لیکن تقریباً ماشاءاللہ ان کی صحیح ہے مثال ماشاءاللہ سے. حاضر الکتاب بخمسی، سین خمسی کی سین کو 2 زیر نہیں پڑھے، 1 زیر پڑھے کیونکہ مضاف ہو رہا ہے. مضاف کو ایک خبر 1 زیر 1 پیش آ سکتی ہے. حاضر الکتاب، ہاں اور خمستی نہیں ہوگی، تا تو نہیں لگائی آپ نے اس میں، ہاں بالکل صحیح ہے. حاضر الکتاب بخمسی کیوں ہوگا، کیونکہ ربیہ مؤنث ہے کہ مذکر، تو جب ربیہ معدود مؤنث ہے تو اس میں عدد میں تا نہیں آتی، ربیہ تو مؤنث ہے، یہ قاعدہ پڑھا تو تھا ہم نے. تو حاضر الکتاب بھی یہاں دیکھیں لگا دیا یہ قاعدہ ماشاءاللہ، یہ والا قاعدہ یاد تھا ان کو. حاضر الکتاب بخمسی، سی اور اس کے بعد ربیات، الف کے ساتھ لکھیں گے اور لمبی تا آئے گی، گولتا نہیں آئے گی. یہاں آپ نے گولتا سے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی قاعدہ لگا انہوں نے، جمع بنائی. ربیتن کی جمع کیا، ربیات، تو معدود جمع بھی آتا ہے مجرور بھی آتا ہے، تو ربیات آئے گی. حاضر الکتاب بخمسی ربیات 3 سے لے کر ہے نہیں، یہ الف آئے گی اور لمبی تا آئے گی اور 2 زیر آئے گی. یہ والا رہتا ہے نا. دکھائیے دکھائیں، نہیں یوں نہیں، لام میں سے کرو حضرت، یہ ہوگا اس طرح، یہ دیکھیں، اور یہ واو بھی نہیں لگا، یہ اردو کے اندر روپے میں واو آتا ہے. ربیات یہ ہو گیا، ربیات یہ جمع کیا بخمسی ربیات یہ ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں اب آپ دانی پہ، آپ بتائیں. 3 سے 10 3 سے 10 تک کی گنتی کے اندر ہے نا، جمع مجرور ہوگی، مذکر کے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر، تو اس کو بھی دیکھنا ہے نا ہمیں تو. اچھا اب اس کے بعد آگے چلیں، اگلا صابر صاحب کیا لکھا ہے، خالد تمہارے نہیں یہ خالد تمہارے کتنے بھائی ہیں. ہاں خالد تمہارے کتنے بھائی ہیں جی. کم لگا من الاخوان یا خالد. ماشاء اللہ حضرت، انہوں نے بھی یہی بنایا، بالکل صحیح بنا دیا. کم لکھا من الاخوان یا خالد، وہ صحیح ہے حضرت، کم لکھا من الاخوان یا خالد. یہ مجھے بتائیں. اچھا ایک ابھی میں آخر میں ایک نتیجہ دیتا ہوں، آپ نے کیا بنایا آپ بتائیے. میں کم اکثر لگتا ہے.
یہ دیکھیں یہ بھی بالکل صحیح ماشاء اللہ. کم اخن، اخن جو ہے نا اخن اب جب لکھیں گی تو خے کے اوپر الف بنائیں گی اور دو زبر بھی دیں گے. کم اخن لکا یا خالد تینوں کا صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں نے یہ والی مثال پیچھے سے تو نہیں دیکھی کہ خود ہی بنائی ہے کم لکا من الاخوان یا خالد؟ کل ہم نے پڑھا تھا تو وہ یاد تھا مجھے، وہ یاد تھا نا، اسی لیے اس سے کہ ایسی کوئی مثال آئی ہے اسی کی جیسی والی. یہ کیا ہے کم لکا من الاخوان والا خبر، تو یہ وہاں سے بالکل کاپی ہو کر یہاں آ گیا. یہ بھی سمجھایا، یہ دیکھیں بالکل کاپی ہو کر پیسٹ ہو گیا یہ لگ رہا ہے مجھے. ایسا تو کچھ نہیں جی سر. الحمدللہ. پھر صحیح کم لگا خالق کیا نہیں، یہ میں نے کاٹا تھا، یہ اس کو میں نے کم اخن بنایا، کم اخن لکا، یہ اخن بنایا ہے، کم اخن لکا یا خالد. صحیح، یہ ہم نے وہی میں نے صحیح کرا، انہوں نے غلط کیا تھا. یہ آپ دیکھیں کل ہم نے کم اخن و اختن لکا ہے نا، تو اخن کو یوں لکھتے ہیں بس الف بنا دیتے ہیں، اور اختن کو بھی الف آ جاتا ہے جب دو زبر بناتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ تینوں کی صحیح ہے مثال. انہوں نے بھی صحیح بنایا ہے، آپ نے بھی صحیح بنایا، آپ نے بھی صحیح بنایا. اب اس کے بعد آگے ہیں اگلا کیا ہے؟ جناب میرے دو بھائی ہیں. ہاں میرے دو بھائی ہیں، تو کیسے ہوگا جناب یا سیدی؟ ہاں بتائیے. ہاں 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 آگے بولیں. دیکھو تشریح کیا کہ اخن کی تصنیح کی اخوان، یہ بتائیے. اخوانی لکھنے اخوانی بس صحیح. اخوانی لدیہ اخوانی، انہوں نے بھی لکھا ہے لی اخوانی یا لدیہ اخوانی. دیکھیں آپ نے بھی وہی بنایا. اچھا آپ نے کیا بنایا بھائی موبائل میں؟ صحیح ہے اخوانی، اخوانی خے کو زبر پڑھیں، لیا یا لدیہ دونوں پڑھیں، لدیہ بھی آ سکتا ہے. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ، تینوں کا یہ بھی صحیح ہو گیا. تو یعنی اینڈ والے آپ لوگ پہلے کر لیتے پھر چلیں. اس کے بعد آگے اب بہت مشکل. اب مشکل لگ رہا ہے. لی اخوان لی اخوانی صحیح. صحیح ہے. یہ چھوٹا کتا کس کا ہے؟ یہ کس کی باری ہے ابھی؟ آپ کی باری ہے، آپ پڑھ دیں. ہاں پڑھیے پڑھیے آپ پڑھیں. صغیرہ یا ری یا رو؟ سوچ کے پڑھ دیں یار آپ ہیں. ہاں کلب الصغیر، بالکل صحیح پڑھا آپ نے، بالکل صحیح عربی ہے. دیکھیں عبد الوہاب بھائی آپ نے 2-3 آپشن دیے ہیں، اس میں سے یہ آپشن صحیح ہے آپ کا بھی. 3 آپشن لکھ دیے انہوں نے کہ بڑے ہوشیار آدمی ہو یار آپ. کیا دکھا رہے آپ کو MCQ دے دیا ایک صحیح اس میں سے سلیکٹ کریں. لیبر حاصل کر. لیکن یہ کہ آپ کا دماغ کیا کیا آپشن دے رہا تھا، آپ نے وہ ڈیٹا جو ہے نا یہاں سیو کر دیا ہے. چلو صحیح ہے، تو یہ والا آپشن صحیح ہے آپ کا. آپ نے کیا بنایا سر؟ لمن حاضر قلب الصغیر. هذا الكلب الصغیر کر دیں. کلب الصغیر سارے اعراب کے ساتھ لگایا تھا. ہاں اعراب بھی لگایا انہوں نے. دیکھیں بالکل صحیح بنا نا، دونوں کا صحیح ہو گیا نا، میچ ہو گیا. اچھا یہ لکھا ہوا ہے من هذا الكلب الصغیر کا مطلب ہوگا یہ چھوٹا کتا کون ہے؟ لمن کس کو ہے؟ صحیح ہے. تو یہ بنتا ہے کیا جملہ؟ یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ کون ہے کتا. لمن کس کو ہے؟ چلیں نہیں تو کس کا میں پھر آئیے آئے گا. اب آپ نے ایک اور بنایا ہے کلب من. ہاذا صغیر کیوں کر دیا آپ نے؟ یہ کلبو کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. اچھا یہ بھی بن سکتی ہے سیٹنگ ماشاء اللہ. لیکن پتہ ہے کیسے بنے گی یہ یوں بنے گی. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ بنا کلبو من. کلبو من کا مطلب کیا ہوا بھائی سب بتائیں؟ کس کا کتا؟ کس کا کتا. اب وہ کتا کون سا ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ چھوٹا. چھوٹا ہے نا. تو کلبو من اچھا الصغیر یہاں غلطی کر دی. ہاذا، صرف ہاذا ڈالنا تو یہ سیٹ ہو گیا. کلب من الصغیر ہاذا، کس کا کتا ہے یہ چھوٹا. کلب من الصغیر ہاذا یوں بن سکتا ہے. لیکن یہ سب سے بہترین ہے، بس یہ والے پر آئے ہیں. لمن هذا الكلب الصغیر، لمن هذا الكلب الصغیر. بالکل سیدھی اور سمپل اور واضح ہے. وہ مشق میں بتایا کتاب حاضر. ہاں ہاں یہ صحیح ہے، مطلب اس کو میں غلط نہیں بول رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ نے ماشاءاللہ زبردست، آپ نے یہ کوشش بڑی بات ہے کہ آپ نے یہاں تک بھی آپ پہنچ گئے. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ کہ یہاں تک آپ کا ذہن پہنچا اور اتنا آپ نے کیا. بہرحال اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتے تو سیٹنگ بن جاتی. یہ غلط ہے پہلے والا، یہ 2 کے اندر کچھ ہے جانا. آخری والا بالکل صحیح ہے. اب اس کے بعد جواب پڑھیے بھائی آپ. ہاں بھائی ہاں ہاذا الکلب خالی، شاید آپ نے اپنی کاپی میں بھی لکھا تھا، اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتا میرا ماموں ہے. یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہنسنے والی بات نہیں ہے. مطلب یہ میں بتا رہا ہوں دیکھیں یہ غلطی ہو گئی. تو ایسی مسٹیکس بھی ہم کر سکتے ہیں کسی بھی لینگویج کو سیکھنے میں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں ترجمہ کریں ہاذا الکلب خالی، کیا بنا ترجمہ؟ یہ کتا میرا ماموں ہے. تو یہاں لکھا کیا اردو میں؟ یہ کتا میرے ماموں کا ہے. تو وہ جو کا ہے نا وہ چوک جاتا ہے اکثر طلبہ سے، کا کے کی سے من. تو یہ ہوگا هذا الكلب لی خالی، جو عبد الوہاب بھائی نے بنایا صحیح بنایا. آپ نے کیا بنایا حضرت؟ میں نے نہیں بنایا. صحیح. اچھا آپ نے نہیں بنایا حضرت، یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ورنہ. ہاں هذا کلب الخالی. دیکھیں اس نے، اور اس نے الگ اسٹائل بنا دیا، هذا کلب الخالی کر دیا. تو
اگر صرف یہ ال ہٹا دیں تو سیٹ ہے. سمجھیے. ہاذا کلب خالی یہ میرے ماموں کا کتا ہے, مضاف نافلہ بن گیا نا بھائی, صرف ال کی غلطی کے. یہ بھی اسٹائل ہو سکتا ہے ہاذا کلب خالی, ادھر اسی یہ میرے ماموں کا کتا ہے. خا جو ہے حضرت تو یہ حضرت جریم ہے. خا پھر انہوں نے کیا کرا پتا ہے, یہ مضاف الیہ مضاف. کلبو کو مضاف بنایا, خالی کو مضاف الیہ مضاف بنایا, اور مضاف الیہ مضاف کے اوپر ال نہیں آتا. ہاں وہ ہاذا کلب خالی. یہ حضرت جریم میں ہونا چاہیے. ہاں تو حالت جری میں ہے نا, خالی یہ ہے نا خال, خالی خال جو ہے. خال ایک لفظ ہے نا, تو لام کو دے دوں خالی میرے ماموں کا کتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں بھی بڑا زبردست وہ جو دماغ آپ نے ہے بولا بچی. کہ یہ ہاں. کتا میرا ماموں, یہ اس کا کیا عربی تھا؟ ہاذا الکلب خالی کیا تھا, ہاذا الکلب خالی. صحیح میں آنے والی بات ہے بالکل. ہاں ہاذا الکلب اس میں اشارہ کہاں پر ہے؟ یہ آپ کو بتا. ہاں ہاذا الکلب لی خالی, یہ جو ہے یہ جو انہوں نے بنایا, کس نے آپ بول رہے ہیں؟ غلط معنی بن رہے ہیں. ہاذا الکلب کے اندر یہ ہوگا مبتدا ہو گیا, اس میں اشارہ مشار میں ہاذا الکلب یہ کتا, خالی میرے ماموں ہے. کا تو لفظ ہی نہیں آیا نا, حرف جر ڈالنا پڑے گا نا, جو کا ترجمہ ہے کہیں بھی نہیں بن رہا اس لیے نہیں بن رہا. ہاں مضاف مضاف الیہ نہیں بن رہا, کیونکہ اگر ہاذا الکلب کر دیا نا الکلب تو وہ الگ ہو گیا, مضاف پہ تو ال آتا ہی نہیں ہے. ہاذا کلب خالی یہ میرے ماموں کا کتا, یہ تو بن سکتا ہے. اسی طریقے سے ہاذا الکلب لی خالی یہ بھی بن سکتا ہے. یہاں پہ مضاف کلب خالی میں بن رہا ہے نا. ہاں اسی لیے میں نے وہ لام ہٹوائی نا, میرے ماموں ال ہٹوائے نا, ال یہ میرے ماموں کو یہ ہو جائے گا. پھر اس میں کیا ہوگا, ہاذا الگ مبتدا بن جائے گا, کلب خالی الگ ہو جائے گا. وہ اور کلب خالی ہاذا کرنا, عبداللہ بھائی بولے یار یہ بڑا مشکل ہے. کلب خالی ہاذا, کلب خالی ہاذا. ہاں نہیں آپ دیکھیں یہ نیا نیا ہمارے دانش بھائی کلب خالی ہاذا کیا کہہ رہے ہیں, کلب خالی ہاذا, تو اس کا مطلب ہوگا میرے ماموں کا یہ کتا, پھر ہے کا ترجمہ نہیں آیا. یہ وہ جو ہم نے وہ رول پڑھا تھا وہ رول والا لگایا ہے, سمجھ میں آئی بات. اگر ہاذا کو بعد میں کر دیا تو پھر ترجمہ ہوگا میرے ماموں کا یہ کتا. یہ اس میں اشارہ والا قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے ناقص یہ نافذ وہ ہوا ہے. ملکی ہاذا والا ابن الملکی ہاذا والا یہ ہو گیا. پھر چلیں اب آگے. اب یہ باریکیاں نہیں طلبہ سمجھتے ہیں, اگر یہ سمجھ لینا تو آرام سے عبارتیں بھی پڑھیں, سب کچھ کریں. بھائی اس کو حضرت اس مرحلے کو آپ بھی گزار لیں, میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا, لیکن آپ کی مجبوری ہے, ضرورت ہے, کام کاج بھی انسان دیکھتا ہے. کوشش کریں کہ ہاں ابھی تم سستی کہاں نہ. جا رہے ہو؟ جی حضرت الى تذهب الان. ماشاء اللہ زبردست بنا دیا حضرت آپ. ہاں بالکل صحیح بنایا آپ نے جملہ, اور آپ نے فیل لگا دیا. اصل میں فیل انہوں نے پڑھے ہوئے نا کچھ, تو حضرت میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی, کیا کہا تھا؟ سارے کام کر دو. نہیں جو چولہے ہل رہی ہیں والا جی ہاں. دیکھ رہے ہیں نا کہاں آپ, یہ اگر آپ صرف ڈھانچہ صحیح کر لیں نا, اسٹرکچر تھوڑی سی محنت ہو جائے تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. کیا ہے, کہاں ہے؟ آئینہ تذہب, بس یا تا کر لیں, اور الا آئینہ بھی صحیح تھا جو آپ نے بنایا. اچھا آپ لوگوں نے کیا بنایا ذرا دیکھتے ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تم کہاں جا رہے ہو نا, آئینہ ذاہبون انتم الان, اس کو بھی یوں کر دیں. اچھا آپ یہ پہلی تو بات یہ کہ جمع میں کیوں بنا رہے ہو, اس سے کہ جواب جمع میں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اگر آپ جمع میں بناتے ہیں تو یوں ہوگا آئینہ انتم ذاہبون الان. کیا ہوگا, یہ جو ضمیر ہے نا, جب بھی تم جا رہے ہو تو تم کو پہلے کرا کریں. کیا کریں, آئینہ انتم ذاہبون الان, اس سے ہوگا کہ مبتدا آ گیا انتم, پھر ذاہبون آیا, پھر الان آ گیا. اچھا آپ نے جو ترجمہ بنایا حضرت وہ واحد کا صیغہ ہے, صحیح ہے, لیکن وہاں جا کے یہ ہاں جا رہے ہو. اب جواب, اس کا جواب دیکھیں, وہ ہم میں آ رہا ہے. نحن نذهب. جواب ہم میں آ رہا ہے نا, اس کا مطلب سوال میں بھی جمع کے اندر کرنا چاہیے. اس سے تو اگر آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا ہوگا الی این تذهبون انتم, کیا ہو جائے گا, تذهبون الی این تذهبون الان. چلیں این انتم ذاہبون الان, یا پھر الی این, کیا الی این, اینا دونوں آ سکتے ہیں. آپ نے کیا بنایا بھائی, اور اکثر الی این والا زیادہ اچھا ہے ایسے موقع پر. کہاں کو جا رہے ہو بھائی تم, الی این. ہاں کیا آپ نے کیا بنایا, یہ دیکھیں بالکل وہی بنایا. تو اس کو بھی آپ بھی سیٹ کر لیں, الی این انتم ذاہبون الان. اس کے بعد جواب کیا ہے, جواب پہلے ان سے پڑھوا لیں. اب آپ پڑھیں موبائل پہ, آپ نے کیا جواب لکھا ہے, آ گیا بھائی الا, آپ بھی الا کر لیں. ہم مدرسے کی طرف جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ بتاتے ہیں نا انگریزی میں فلاں کے ساتھ آن آتا ہے, تو کسی ورب کے ساتھ جو ہے وہ مثال کا فرام آئے گا تو آن آئے گا, تو اسی طریقے سے ذاہبون کے ساتھ الا آتا ہے. کیا آتا ہے, الا. نحن ذاہبون الی المدرسہ. آپ نے کیا کیا حضرت, نحن ذاہبون الی المدرسہ. ماشاء اللہ. اب اگلے پر آ جائیں ذرا, اینڈ پر جائیں. تمہارا بھائی کب گیا, تمہارا بھائی کب گیا ہے, گیا تھا.
تھا بھی نا نہیں تھا نہیں. کب گیا؟ وہ تھا ہی مطلب چلے پاس ٹینس کی. ہاں بتا دیں. متا ظاہر اخو کا متا ذاہب کا مطلب ہے کب جانے والا ہے تمہارا بھائی. ذاہب کا مطلب ہوتا ہے جانے والا، گیا نہیں. تذہبو تذہبو کا بھی مطلب جاتا ہے. متا تذهب اخوك. اب آپ نے اس میں تھوڑی سی غلطی کر دی. تذهب تو گزارے ہو ہاں. جائے گا. ذهب ذہبا، اب سیٹ ہو گیا آپ کا فعل. ذهب. متا ذہبا اخو کا کب گیا، گیا کے لیے آتا ذہبا. آپ نے کیا بنایا بھائی موبائل پہ؟ ٹھیک ہے. متا ذهب اخوك بس صحیح ہے. اچھا جواب بھی پڑھ دیں آپ. وہ 1 گھنٹے پہلے گیا. هو ذهب نہیں آئے گا. دوبارہ پڑھیں، سن لینے دیں. هو ذهب قبل ساعة. قبل ساعتن، 2 زیر لگائیں. اچھا آپ دیکھیں. اچھا آپ بتائیے حضرت، ابھی میں عرض کرتا ہوں ہوا آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ پڑھ دیں حضرت اپنا صابری صاحب. 1 گھنٹے کے لیے ساعت باہر گیا تھا نا. جو لکھا پڑھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، اس میں کوئی وہ تھوڑی. قبل ساعت واحد. قبل، ہاں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ذہبا قبل ساعتن واحدتن ہوگا اگر آپ یوں بنانا چاہتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہو تو وہ ہوگا ساعتن واحدتن، کیونکہ مضاف الیہ ہے. زبردیر پیش میں توجہ کرنی ہے. اور قبل ساعتن بالکل سمپل اور واضح جملہ ہے، یہ رکھیں تو بہت اچھا ہے. قبل ساعت بس یوں بولتے ہیں عرب قبل ساعت. تو ہوا ذہبا انہوں نے کہا، آپ نے ہوا ذاہب کر دیا، پھر غلطی کری. آپ نے بتایا تھا جملہ اس میں فعلیہ ہو سکتا ہے. ہاں نہیں مسئلہ ہوا کا نہیں ہے، ذاہب لکھا ہے نا. ذاہب کا مطلب وہی ہے جو جانے والا ہے. آپ حال میں مستقبل میں جا رہے ہو، ہم ماضی میں، پاسٹ ٹینس نہیں ہوا. تو آپ کہیں گے ذہب قبل ساعت. دیکھیں یہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. حضرت آپ کہہ رہے تھے نا ہوا آئے گا کہ نہیں آئے گا. اگر کوئی کہتا ہوا ذہب قبل ساعت تو بھی صحیح ہے، بس تاکید ہو گئی. وہ گیا ہے ابھی 1 گھنٹے پہلے، وہی گیا 1 گھنٹے پہلے. اور اگر آپ نے کہا ذہب قبل ساعت تو جملہ فعلیہ ہوگا، یہ بھی صحیح. لیکن ذہب آئے گا، ذاہب نہیں آئے گا. اب یہ انہوں نے کیا کرا؟ ذهب قبل ساعة واحدة. صحیح ہے، دونوں ہو سکتے اوپر انہوں نے متا ذهب اخاك لکھ دیا. ہیں. اخو کا کرنا ہے، اس کو اخو بنا دیں. حضرت یہ الف لام سر گردان میں تو جو ہوتا ہے نا ہاں. ذهب جی اخوك. مطلب اچھا ہاں گردان میں اصل میں آپ دیکھیں جیسے ہمارے عبدالوہاب بھائی نے یہاں پر جو ہے وہ قبلہ الساعتی لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ قبل الساعتی، یعنی ال کے ساتھ ساعہ لکھا ہے. تو میں نے اس کو ہٹا دیا، ال کو ہٹا دیا. قبل ساعت. نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ال آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قبل الساعتی 1 گھنٹے پہلے. لیکن استعمال عرب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں نا. جب وہ بولتے ہیں نا 1 گھنٹے پہلے گیا تو یہی بولتے ہیں قبل ساعت. ال نہیں لگاتے اس موقع پر. ان کا استعمال جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ خود یوز ہو جائیں گے کہ کیوں اس طریقے سے ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہاں پر ال کی ضرورت نہیں. قبل ساعت 1 استعمال گھنٹے کی پہلے. وجہ سے. ورنہ قاعدہ اپنی جگہ ہے کہ مضاف الیہ پہ ال آ سکتا ہے. صحیح ہے. مضاف الیہ پہ ال تو آ سکتے ہیں، لیکن آگے واحدتن پہ بھی پھر یہ تو موصوف سے کرنا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو واحدہ والی بنائی نہیں ہے نا عربی. میں نے کہا نا دونوں والی ہے. ورنہ نہیں آ سکتا نا اگر واحدتن. تو پھر اس پر بھی ال لگا ال دو، لگا. یا تو دونوں پہ لگاؤ یا پھر لگاؤ. قبل الساعت الواحدۃ یوں بھی ہو سکتا ہے، قبل ساعت واحدۃ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بڑی نہیں ہے غلطی. صحیح ہے، یہ کوئی غلطی مطلب اس کو وہ نہیں بولیں گے. تو یہ ہوا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے نا، ہوا ذہب. ہاں بالکل، اور اس پہ تاکید ہو جائے گی. نہیں اگر ہوا کے ساتھ آتا ہے تو وہ آپ نے بتایا تھا جملہ اس میں فعلیہ. جملہ اسمیہ ہو جائے گا. یہی جملہ اسمیہ بن جائے گا. ہوا مبتدا بن جائے گا، یہ خبر ہو جائے گی. صحیح. اب حضرت یہ اب اس کے بعد کیا ہے آگے؟ یہ ہے حضرت اعراب لگاؤ. یہ ذیل کی عبارت کو چلیں بھائی اب اعراب لگانے والا کرتے ہیں. اب مزہ آتا ہے. اس مشق کو بھی آج حل کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. کہاں بھائی کون پڑھے گا؟ جی وہی ترتیب کر دیں جس کی باری ہے وہ پڑھ دے ہوئے. کون ہے؟ آپ پڑھ دیں حضرت. بالکل اعراب لگے ہیں، آپ نے لگا دیا. لگے نہیں. میں بتا ابھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں. میں بول دیتا ہوں آپ کر کے لائیں. ہاں نہیں کر کے نہیں لائے. کوئی بات نہیں، آپ کریں. جی آپ پڑھیں کریں. اب ہم اگلی مشق پر آ گئے ہیں. اعراب لگانے والی صفحہ نمبر 102 پر ہے. ذیل کی عبارت کو اعراب لگاؤ عربی کے مولوی. جی لیمن پہلے صابری صاحب کو پڑھ لینے دیں. جی آپ پڑھیں صاحب. جی پڑھیں. آپ چاہ رہے ہیں نا اعراب ذرا اچھا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. چلیں بھائی پھر آپ پڑھ دیں. موبائل پر جو بہن ہے ہماری آپ پڑھ لیجیے. اور سمجھنا ہے کہ اعراب کیوں ہے. کیا پڑھا ہے آپ نے؟ آپ بتائیں. لمن هذه ناقة فارغة ومن راكب عليها. ہاں بھائی، تو غلطی ہے دونوں میں. صحیح. ان کے اعراب میں تو غلطی آئی ہے. ہاں بھائی دانش بھائی آپ بتائیں. صحیح. انہوں نے بھی بالکل صحیح اعراب لگایا، کوئی غلطی نہیں. عبدالوہاب بھائی کی دونوں کا دیکھیں سیم ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریل ابھی ٹریک پر چل رہی ہے ماشاء اللہ. یہاں تو اتنی غلطیاں آ گئی میری. چلے بھائی اس کو کور کر لیں حضرت، تو ابھی ابتدا میں غلطیاں کور ہو جائیں گی، ورنہ پھر بندہ گھومتا ہی رہتا ہے. ہمارے یہاں سے لگاتے ہیں آتے تک مجھے کہ لگاتے ہیں حضرت. میں پڑھتا جا رہا ہوں یہی والے اعراب جو آپ نے یہ بالکل صحیح ہے اعراب. یہی ہو چاہیے. لمن هذه الناقة فارغة ومن راكب عليها. راکبن نہیں حضرت، راکبن بن علیہا. اچھا اب اگلا پڑھیں. اگلی والی عبارت کون؟ عبدالوہاب بھائی آپ کے میں اعراب پڑھ رہا ہوں. کیوں؟
اسے کہ من مبتدا ہے، راکب الخبر ہے نا، اس کو خبر کیوں دیں گے؟ کوئی فیل وغیرہ پیچھے تھوڑی مفعول تھوڑی، راکب حال نہیں بن رہا ہے. نہیں یہاں تھوڑی حال بن رہا ہے. اور کون سوار ہے تو کون مبتدا ہے، راکب الخبر. یہ ساری پریکٹس ہم نے پچھلے درس میں کی ہے. جی آگے. حل ہوا عمک. صحیح ہے، بالکل صحیح جانا ہے. حل ہوا عمک. آپ نے کیا بنایا بھائی موبائل پہ، آپ بتا دیں. دوسرے والے کا ہاں دوسرے والے کا. حل ہوا ابو کا. ماشاء اللہ صحیح ہے. اچھا اگلا بھی اب کس کی باری تھی؟ آپ کی ہے نا، انہی کی آ گئی. یہ پھر میں تو کر رہا ہوں. اگر اچھا تو بنا دی میں ایت مرتين قائمة عند باب دارك ولماذا. ایک غلطی کی آپ نے، خالی دارکا کی جگہ داریکا کرنے، باقی سب صحیح پڑھا ہے ماشاء اللہ. صحیح ہے. تو یہ ہے وَأَيَّةُ مَرْأَةٍ، کیا ہے؟ کون سی عورت؟ قائمۃ عند باب دارک ولماذا. اچھا آپ نے کیا بنایا بھائی، آپ بتائیے. وَأَيَّةُ مَرْأَةُ. مرأتن یہ غلط ہے، مرأتن کر دیں. مرأتن. مضاف الیہ بن رہا ہے. قائمۃ عند باب دارک ولماذا. اصل میں آپ نے مرأتو کے اندر غلطی کی ہے، یہ بڑی غلطی ہے، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ایتو جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور مرأتن کیا ہے؟ مضاف الیہ. ایو اور ایتو مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. میں نے ریکارڈنگ میں بھی بار بار آپ کو اس بات کی وضاحت کی تھی. تو اس کے بعد زیر آئے گی، تو ایتو مرأتن ہوگا، مرأتن نہیں ہوگا کبھی بھی. ایتو مرأتن قائمۃ عند باب دارک ولماذا، یہ غلطی ہے. اگلی بار پڑھیں، آپ کی باری آ گئی میرا خیال. جی ہوا ومن عن يمينها ہاں هل هو ولدها الكبير. ہاں کوشش کریے گا اس کا ترجمہ بھی کریں. یہ بالکل صحیح آپ نے عبارت پڑھی ہے. ومن عن یمینها وهل هو ولدها الكبير. کیا اور اس کے دائیں جانب کون ہے، اور کیا وہ اس کا بڑا لڑکا ہے؟ یہ ہو گیا. حضرت اس کا سوال مجھے تھا. ہاں. ومن عن جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں کوشچن مارک مارا ہوا تھا اپنے پاس اچھا کہ کس طریقے سے یہ بن رہا ہے اس کا، کیونکہ یہ پڑھا نہیں ہے یا پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں پایا. یہ من جہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، فوراً ان کا کمپیوٹر دماغ جو ہے نا وہ کلک کر رہا ہے. یہ بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. جیسے آپ ہاں بتا دیں جواب. ان مضاف بن رہا ہے، یمینی مضاف الیہ مضاف اور ہاں زمین مضاف. بالکل غلط ہے. غلط. کیوں غلط ہے؟ کہ ان حرف جر کبھی مضاف ہوتا ہے. ان تو حرف جر ہے، آگے یہ مضاف ان حرف جر ہے، ان یعنی سے، تو حرف کبھی مضاف نہیں ہوتا. سب من خبر نہیں ہے. من شروع میں آ گیا نا، تو اس میں استفہام من مبتدا، ان یمینیا پوری خبر ہے. نہیں یہ سوال نہیں ہے ان کا، آپ سمجھے نہیں. یہ ان کیوں آیا؟ اس کے دائیں جانب کون ہے نا، تو من یمین ہوا ڈائریکٹ بول دیتے. یہ عربی کا اسٹائل ہے. من عن یمینہا، اس کے دائیں جانب سے کون ہے، یعنی بس یہ اسٹائل کے لیے سمجھے، یعنی اس کے دائیں جانب پر کون ہے، اس کے دائیں جانب کون کھڑا ہے. ترجمہ میں یہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے دائیں جانب کون ہے، تو من یمینی ہے. ہاں یہ میں سمجھ گیا آپ کا پورا سوال جو آپ کے دماغ میں کر. یہ عربی اسٹائل ہوتا ہے عن یمینہا. صحیح ہے. تو یہ اس کو اس اسٹائل کی وجہ سے لے کر آنا پڑتا ہے، کیونکہ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، جیسے ہم بولتے ہیں نا رائٹ سائڈ یا دائیں جانب سے، تو یوں کہتے ہیں کہ عن الیمین. اچھا انل عن بھی آ سکتا ہے، عن الیمین دائیں جانب سے آتے ہیں. عن الشمال بائیں جانب سے جائیں. اور اگر الی الیمین کہیں گے تو دائیں جانب کی طرف. تو وہی بات ہے، دائیں جانب سے جاؤ، دائیں جانب کی طرف سے. تو عن بھی آتا ہے، اعلیٰ بھی آتا ہے، علی الیمین بھی کہتے ہیں. تو یہ حرف جر ان ڈائریکشنز کے ساتھ آتے ہیں، اسٹائل ہے. تو عن یمین یعنی مراد وہ یہ دائیں جانب کون ہے. من کریں تو بھی ہوئی ہاں من الیمین بھی کہہ سکتے ہیں بالکل. ہاں آ سکتا ہے یہ بھی، لیکن استعمال میں نے بتایا نا کیا ہے. تو آنا وہ کیا ہے، عن الیمین و عن الشمال عزین، اس طرح کچھ ہے. عن الیمین و عن، دیکھیں قرآن میں بھی آنا آ رہا ہے نا اس ٹائم. قرآن کیا تھا، عن الیمین و عن الشمال، اس طرح. چلیں آگے. ومن عن یمینہا، اور اس کے دائیں جانب کون ہے. اگلا لائن کر دی. بس گھنٹہ ہو گیا نا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. ابھی پھر اس کے بعد دوبارہ کال کریں گی. صحیح. اسی میں ایک سوال کر لیتا ہوں آپ سے. یہ اصل میں پہلے میں نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوا تھا کہ اس میں بڑا کنفیوژن ہوتی ہے کون سی اور کس کی. اب یہ ہے نا لمن حاضن ناقن فارحتو. ہاں کیا سوال کیا آپ کا، بولیں عبداللہ بھائی. سوال یہ تھا پہلے کے متعلق کہ لمن حاضن ناقۃ الفارحتو. تو یہ میں سمجھ، ویسے یہاں سے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کس کی ہے، مطلب تیز اونٹنی بہت آسان سی بات ہے. اردو میں آپ کس کی کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہو اور کون سی کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہو نا. تو بس کون سی جب کہہ رہے ہو نا تو پھر اس وقت آپ نے ایو ایتو لگانا ہے، اور کس کی کہہ رہے ہیں نا تو لمن لگانا ہے. یہ ہے فرق.
کچھ بھی اس میں وہ ایسی وہ نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. اس سے بولیں کیا کہا؟ میں نے کہا جب آپ کون سی یا کون سا کہنا چاہتے ہیں تو ایو ایتو لگا دیں مذکر مؤنث پہ، اور کس کا کس کی کہہ رہے ہیں نا تو لمن لگا. یہ ہے بس، اس کو دماغ میں بٹھائیں کہ کس کا کیا عام طور پہ یہ کہ من کوئی بھی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. من ہے کون، ہاں. جب لیکن کون سا آ جاتا ہے تو وہ تو پھر ایتو میں چلا جاتا ہے. لی کا مطلب ہے لیے، اور من کا مطلب کون، تو کون لیے تو نہیں ہو سکتا، کس کے لیے؟ اس کے لیے یہ ہے ٹھیک سمجھنے کی بات. یہ شاید پریکٹس سے آ جائے گا تو بالکل بالکل. 5واں. اچھا یہ ہاں اب آپ عبارت پڑھ دیں بھائی اپنی پوری جو آپ پڑھ دی تھی. فَأَمْسَكَ مِنَ النَّاقَاتِ يَنْطَلِقُ وَأَمْسَكَ مِنَ الْبَقَرَاتِ. ترجمہ بتائیں. ہمارے پاس کی اونٹیاں ہیں اور کتنی گائیں. ہاں بالکل صحیح ہے، آگے چلیں. یہ اس میں جا کے ترکیب کب کرتے ہیں؟ آگے جا کے کرتے ہیں عربی کے معاملے میں فل ترکیب وہ اس طرح نہیں آتی ہے اس میں، بس یہ ایسی جگہ بتاتے رہیں گے، اس میں باقاعدہ کوئی ترکیب کرانے کا نہیں ہے. ترکیب کے لیے تو الگ ہی بک ہوتی ہے نا، وہ تو حصوں میں کہیں ترکیب نہیں ہے. ضمن بتاتے رہتے ہیں. جیسے بعض جگہ ترکیب کے سوال ابھی پیچھے بھی آئے تھے، کچھ دے دیتے ہیں یہ وہ. اچھا اگلا ہے حضرت کم شاتن عندک یا حامد، کم شاتن ہوگا. صحیح پڑھا صحیح پڑھا. کم شاتن عندک یا حامد ہاں. وکم بقوتن. دیکھیں انہوں نے بھی یہی بنایا. اب اچھا آپ نے ہاں عبداللہ بھائی نے جو پڑھا ہے وہی بتایا. اچھا آپ بتائیں بھائی موبائل پر جو ہیں. بالکل ٹھیک، آگے چلیں. اگلا والا پڑھ دیں بھائی. کون پڑھے گا؟ حضرت آپ. هل ارسل محمود مکتوبا الى ابیہ. محمودن کو محمودن کر دیں کیونکہ فائل ہے، فائل کو پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. حل ارسل محمود مکتوبا الی ابیہ، کیا بھیجا محمود نے خط کو اپنے والد کی طرف. یہ غلطی. اگلا والا پڑھیں. اب کس کی باری ہے؟ ہاں پڑھیں. ہاں بھائی آپ پڑھ دیں موبائل میں. یہ آپ نے عبدالوہاب بھائی کی غلطی بھی ہے، جواباً کیا، باقی سب صحیح پڑھا ہے. تو دیکھیں کم مکتوب آپ بن. دیکھیں میرا سوال بھی یہی تھا، ہاں میں پھنس رہا تھا. ہاں ہاں بنایا آپ نے. اچھا یہ بتائیں بھائی آپ نے مکتوبین کیوں پڑھ دیا؟ کم مکتوبین، یہ زیر کہاں سے آ گئی اچانک؟ کہاں حرف جر آ رہے ہیں؟ کم خبریہ ہے. دیکھا اب دیکھیں انہوں نے بغیر عرب دیکھے پہچان لیا ہے کم خبریہ. کیسے پہچان لیا؟ نیچے. اچھا پڑھ لیا انہوں نے. اچھا کیا؟ اچھا آپ کاپی سے پڑھ دیے نہیں، لیکن کتاب میں تو دیکھ لیا ہوگا نا. وہی میں بول رہا ہوں وہی اسٹوڈنٹ. اچھا حاشیے میں لکھا ہوا ہے کم مکتوبن. آپ نے بھی اسی طرح جبھی آپ نے کم مکتوبن لکھا ہے دیکھ لیا تھا آپ نے. وہ تو دیکھا تھا لیکن اصل یہ سمجھ میں آ رہا ہے. آپ دیکھیں میں کیا لکھا. اصل تو یہ تھا نا آگے جو لکھنا تھا. خبریہ پر جر آتی ہے. ہاں یہ ہے. آپ نے وضاحت بھی کر دی ہے. بہرحال یہ ہے کہ چلو آئیڈیا اتنا اگر مل گیا تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے نا کم خبری ہے پیچھے. کم مکتوبن ارسلہ محمود الی ابیہ لیکن ما جاء جواب من عندی. اچھا آپ نے جواباً کیوں کیا؟ یہ آپ کو کیا مطلب مسئلہ مجھے ہوتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جواب جو ہے یہ فائل کو ہم کریں گے یا اس نے جواب بھیجا یا نہیں دیکھیں اب آپ ترجمے کو سمجھیں ذرا. ترجمہ کریں ترکیب و تعقل معنی. کم مکتوبن بہت سارے خط. کیا کہا میں نے؟ بہت سارے خط. ارسلہ بھیجے محمود نے الی ابی اپنے والد کی طرف، لیکن نہیں آیا جواب. تو کون نہیں آیا؟ جواب. تو جو نہیں آنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ فائل ہے. تو یہ فائل بن رہا ہے یہاں، لہٰذا یہاں پیش پڑیں گے لیکن ما جاء جواب من عندہ، اس کے پاس سے جواب نہیں آیا. من عندہ. اس طریقے سے یہ پورا کے پورا آپ کا یہ سبق آج مکمل ہوا. اب جو ہے وہ اگلے درس میں ہمیں کیا کرنا ہے، سوالات کریں آپ جو بھی ہے ابھی تک اس کو فل کمپلیٹ کر کے آگے چلنا ہے. ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو بس یہ نہیں کر پایا ہاں. مطلب یہ باقی تو میں سارے کر لیا. یہ سوال جواب وغیرہ بھی حل کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. انہوں نے تو سب چیک کرا دیا، میں نے ان کو مارک بھی کر دیا سارا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کا بچہ آئے گا میں اس کو دے دوں گا. یہ رہ گیا. ذیل کے جملوں کی ترکیب کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو نہیں ہے ویسے. یہ تو پڑھ لیں گے آپ. یہ میں نے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ترکیبیں میں آپ کو پہلے کرا چکا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسی بس انہوں نے چیزیں لکھی. ختم ہو گیا یہ آج کا. چلیں بھائی اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وقت اینڈ پر جا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ. یہ عربی کا